لیکن ایشلم کا اس سے کیا تعلق؟ ایشلم تو میرا نمبر 2 ہے، وہ میرا سب سے بااعتماد ساتھی ہے، اینجلو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ ہے، اسی لیے تو میں نے ایشلم کا نام لیا ہے۔ وہ شخص تم سے زیادہ ذہین نظر آتا ہے، وہ یقیناً ڈبل چال کھیل رہا ہے۔ اس کا مقصد تمہیں راستے سے ہٹانا ہے اور ڈی پی کی سربراہی حاصل کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ آوروں کو بھی کسی خفیہ نام سے اطلاعات مہیا کر رہا ہو۔ بہرحال ایشلم کا خیال مجھے اسی لیے آیا ہے کہ تم نے بتایا تھا کہ اس کوٹھی کا علم سوائے تمہارے اور کسی کو نہیں ہے، اسی لیے ایشلم اس کوٹھی کا محل وقوع نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ جب تم نے البرٹ روڈ والی کوٹھی کا پتہ صفدر کو بتایا، جو یقیناً تمہارا کوئی دوسرا پوائنٹ ہوگا، تو اس نے وہی پتہ آگے پہنچا دیا۔ اور ایشلم کے علاوہ اور کوئی شخص تمہارے اس قدر نزدیک نہیں آ سکتا کہ وہ تمہاری جیب میں ٹیکنو لائنز پہنچا سکے۔ کیا اتنے دلائل کافی ہیں یا کچھ اور بھی بتاؤں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن ایشلم تو تمہیں ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا، وہ چاہتا تو وہیں ایئرپورٹ پر ہی تمہیں گرفتار کرا سکتا تھا، اینجلو نے ڈھیلے لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ مجھے تم سے زیادہ ذہین نظر آتا ہے۔ ایئرپورٹ پر پکڑانے کی صورت میں وہ خود بھی ریڈ آرمی کے سامنے آ جاتا، اور ظاہر ہے ریڈ آرمی ڈی پی کے کسی آدمی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ ان کا مخبر ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف ہمیں مروانا یا گرفتار نہیں کرانا، بلکہ وہ تمہیں بھی ساتھ ہی راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے پہلے والے پوائنٹ پر ہمیں چھوڑ کر جانے کے بعد اطلاع دی ہوگی، اور پھر ہمارے وہاں سے نکل آنے کے بعد جو پتہ تم نے صفدر کو بتایا وہی اس نے بتا دیا ہوگا، عمران نے کہا۔ تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، میں ایشلم کا بندوبست کر لوں گا۔ میں معذرت ہوا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھی پر شک کیا، لیکن اب ہمارا پروگرام تو آؤٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت تو کسی کو ان ٹیکنو لائنز کا علم ہی نہیں تھا کہ اب نئے سرے سے منصوبہ بندی کی جائے، اینجلو نے بڑے ڈھیلے انداز میں کہا۔ بس تم اتنا کرو کہ جو فہرست میں تمہیں دوں اس کے مطابق سامان مہیا کرو، اور پھر تماشا دیکھتے رہو، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ جب کھیر پک جائے گی تو ہم ہنڈیا تمہارے حوالے کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تم اطمینان سے بیٹھے کھیر چاٹتے رہنا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم لوگ ہم سے کہیں آگے ہو، تم وہ کچھ کر سکتے ہو جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم جو کچھ کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اینجلو نے کہا۔ فی الحال میں آرام کرنا چاہتا ہوں، شام کو ملاقات ہوگی تو تمہیں فہرست دوں گا، اس کے بعد باقی پروگرام بنا لیں گے۔ میں اب جلد از جلد کارروائی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک پہنچا دوں، اس کے بعد میں نے ایشلم کا بھی پتہ کرنا ہے، اینجلو نے کہا۔ یہاں سے کہیں دور جا کر پتہ کرنا، اور سنو، اب تم مستقل میک اپ میں رہو گے یا چھپے رہو گے، ورنہ ریڈ آرمی اب براہ راست تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گی، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور اینجلو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے مارشل نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کے سامنے میز پر 3 رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ پڑے ہوئے تھے، اور یہ گھنٹی سرخ رنگ کے ٹیلی فون سیٹ کی تھی۔ چونکہ اس ٹیلی فون کا تعلق براہ راست ریڈ آرمی کے سربراہ ریڈ چیف سے تھا، اس لیے مارشل نے ریسیور اٹھانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ ہلو مارشل اسپیکنگ، مارشل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مارشل، کیا پروگریس ہے؟ دوسری طرف سے ریڈ چیف کی کرخت آواز سنائی دی۔ سر البرٹ روڈ کی کوٹھی والا چھاپا تو ناکام رہا، وہ کوٹھی تو بالکل خالی پڑی ہوئی تھی، میں نے آپ کو فوری طور پر رپورٹ دی تھی، مارشل نے جواب دیا۔ ہاں، میں نے تمہارا پیغام سن لیا تھا، میں نے الفائن سے بھی بات کی ہے، صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ آخر وہ کون ہے جو الفائن کے نام کو اس طرح استعمال کر رہا ہے؟ اس کی پہلی اطلاع تو درست تھی، ہمارا چھاپا ہی ناکام رہا، لیکن دوسری اطلاع بوگس ثابت ہوئی، اس کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، اور اینجلو اور باقی شخص سیکرٹ سروس گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے ہیں، ریڈ چیف نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرے آدمی پورے ایریے میں پھیلے ہوئے ہیں جناب، ہم اس ٹائپ کے مشکوک افراد کو بڑی باقاعدگی سے چیک کر رہے ہیں، جلد ہی کوئی نہ کوئی کلو مل جائے گا، مارشل نے کہا۔ تم کلو ڈھونڈتے رہو، یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، آج شہر میں ہر جگہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے نظر آئے ہیں جن میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک اجلاس ٹرمپ میں ہونے والا ہے، جس میں ملک کے جابرانہ نظام کو بدلنے کے لیے پالیسی طے کی جائے گی تاکہ آسٹریلیا کے عوام کو اس جابرانہ اور متشدد نظام سے نجات دلائی جا سکے، ریڈ چیف نے کہا۔ کیا مطلب؟ ڈی پی اتنی جرأت کیسے کر سکتی ہے کہ وہ کھلے عام اجلاس کرے؟ یہ کوئی نیا چکر معلوم ہوتا ہے، مارشل نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو سوچنے کی ہے کہ انہوں نے نہ صرف پوسٹر لگا دیے ہیں بلکہ اجلاس کے لیے عمارت کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان نے عوام کے باغی عناصر کو بات کرنے کا موقع مہیا کر دیا ہے، اور میری رپورٹ کے مطابق آج پورے ملک میں اس بات پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اجلاس ہو گیا تو حکومت انتہائی پریشانیاں کھڑی کر سکتی ہے، صدر مملکت اور پارٹی عہدیدار سخت تشویش میں مبتلا ہیں، ریڈ چیف نے کہا۔ لیکن سر، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح اعلان کر کے باقاعدہ اجلاس کرے؟ میرے خیال میں یہ حکومت کے خلاف ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کہیں تو میں اس عمارت کی نگرانی شروع کرا دیتا ہوں، مارشل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। तुम इस इमारत की मुकम्मल निगरानी करो। पॉलिसी ये तय हुई है कि हम फ़िलहाल पुलिस को इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक ये बात तय नहीं हो जाती कि वहाँ वाकई इजलास हो रहा है, ये होने वाला है, रेड चीफ ने कहा। बेहतर सर, मैं ऐसा ही करता हूँ, बल्कि मैं खुद ही क्रैम्प हाउस को चेक करूँगा और अगर ऐसे किसी इजलास के आसार मुझे नज़र आए तो मैं आपको फौरी रिपोर्ट कर दूँगा, मार्शल ने जवाब दिया। ओके, दूसरी तरफ से रेड चीफ ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। मार्शल ने ढीले हाथों से रिसीवर क्रैडल पर रखा। वो चंद लम्हे बैठता कुछ सोचता रहा, फिर उसने सामने पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर दबा दिया। यस सर। दूसरी तरफ से एक जनाना आवाज़ सुनाई थी। मार्गरेट पोजर को फौरन मेरे पास भेजो, मार्शल ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक दुबला पतला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें उसके चेहरे की मुताबिकत से बड़ी और हासी सुर्ख नजर आ रही थी, थोड़ी पतली और लंबी थी, जिससे उसकी याराना तबीयत बखूबी अश्कार हो रही थी। यस सर। आने वाले ने मेज के करीब पहुंचकर बड़े मोतबाना लहजे में कहा। बैठो पोजर, मार्शल ने कदरे सख्त लहजे में सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और पोजर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी और बिल्कुल स्पॉट नजर आ रहा था। क्रैम्प हाउस देखा हुआ है, मार्शल ने पूछा। यस सर। वाइट रोड पर वाकई एक वसी और अरीज इमारत है जिसमें ब्लाइंड एसोसिएशन का दफ्तर और वर्कशॉप है, पोजर ने सर हिलाते हुए स्पॉट लहजे में जवाब दिया। तुमने अपने सेक्शन के 10 अफराद को हमरा लेकर वहां जाना है और इस इमारत की चारों तरफ से निगरानी करनी है। डीपी ने वहां अपने इजलास का ऐलान किया है, मार्शल ने कहा। यस सर, मैंने पोस्टर पढ़ा है, पूरे शहर में इस खबर के मुतालिक चर्चे हो रहे हैं, पोजर ने जवाब दिया। हाँ, मुझे मालूम है, ये कोई गहरी चाल मालूम होती है। तुमने वहाँ इस अंदाज में निगरानी करनी है कि किसी को वहाँ तुम्हारे या तुम्हारे साथी के वजूद का एहसास ना हो सके। मैं खुद भी वहाँ राउंड लगाऊंगा। अगर तुम्हें इस इमारत में कोई मशकूक आदमी नजर आए तो तुमने उसे अगवा करके हेडक्वार्टर भेजना है, या गैर मामूली हालात की सूरत में डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हो, मार्शल ने उसे हदायत देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं समझ गया, हुक्म की तामील होगी, पोजर ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। बस अब तुम जा सकते हो, मार्शल ने कहा और पोजर उठकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मार्शल चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर उसने नीले रंग के टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस अल्फाइन क्लब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। अल्फाइन से बात कराओ, मैं मार्शल बोल रहा हूँ, मार्शल ने सख्त लहजे में कहा। यस सर। होल्ड कीजिए, क्लब के ऑपरेटर ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। हेलो, अल्फाइन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद ही अल्फाइन की भारी आवाज़ सुनाई दी। अल्फाइन, मैं मार्शल बोल रहा हूँ, तुम्हें इस अजनबी की तरफ से दोबारा कोई इत्तला तो नहीं मिली, मार्शल ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई इत्तला नहीं है। तुम्हारा वो छापा कैसा रहा, अल्फाइन ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। वो नाकाम रहा है, हमें डाश दिया गया था, वो कोठी खाली पड़ी हुई थी। अच्छा ये बताओ, क्रैम्प हाउस किसकी मलकियत है, मार्शल ने कहा। क्रैम्प हाउस क्यों, क्या मतलब, क्या बात है, अल्फाइन ने चौंक कर पूछा। आज मुजरिम वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी का इजलास करना चाहते हैं, उन्होंने इसका ऐलान बाकायदा पोस्टरों के जरिए किया है, मार्शल ने कहा। ओह अच्छा, मुझे भी इत्तला मिली थी, लेकिन मैंने समझा कि शायद इस पार्टी को हुकूमत ने बहाल कर दिया है, लेकिन इस तरह मुजरिम क्या मकसद हासिल कर सकते हैं, अल्फाइन ने पूछा। जहाँ तक मैं समझा हूँ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद करने आई है ताकि उसे बासर बनाकर कास्ट्रा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, बल्कि यहाँ का निज़ाम भी बदल दिया जाए, मार्शल ने जवाब दिया। लेकिन वो इस तरह खुला इजलास कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो कम अज़ कम ऐसा करना खुली हमाकत के सिवा और कुछ नहीं, अल्फाइन ने कहा। मैंने भी यही सोचा था कि ये हमाकत है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो बात ना हो जो हम सोच रहे हैं, कोई गहरी चाल चली जा रही है, इसीलिए मैंने क्रैम्प हाउस के मालिक का पूछा है, क्योंकि ये सोचने वाला सवाल है। क्या है, क्रैम्प हाउस को ही क्यों मुंतहिब किया गया है, मार्शल ने कहा। अब तुमसे क्या छुपाना, क्रैम्प हाउस मेरी ही मलकियत है, लेकिन फर्जी नाम से, अल्फाइन ने जवाब दिया। क्या मतलब, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है, वहाँ तो अंधों की सोसाइटी का दफ्तर और वर्कशॉप है, मार्शल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये सब कुछ डोंग है, मार्शल, इस इमारत के नीचे वसी तहाने हैं जहाँ मेरा मंशियात का स्टोर है, अल्फाइन ने जवाब दिया। ओ तो फिर क्रैम्प हाउस को इजलास के लिए मुंतहिब करने का क्या मकसद, क्या उन्होंने तुमसे इजाज़त लेकर इजलास का ऐलान किया है, मार्शल ने पूछा। मुझसे भला कैसे इजाज़त लेते, मेरा तो ज़ाहिर में कहीं नाम ही नहीं है, मेरे वकीलों के अलावा तुम इस दुनिया में दूसरे फ़र्द हो जिसे मैंने ये बात बताई है, अल्फाइन ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर जब तुम्हें क्रैम्प हाउस के बारे में इत्तला मिली तो फिर तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल हुआ, मार्शल ने पूछा। मैंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है कि क्रैम्प हाउस में किसी किस्म का कोई इजलास मुनक्किद ना होने दिया जाए, इसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ, अल्फाइन ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा, गुड बाय, मार्शल ने कहा और इसके साथ ही उसने एक झटके से रिसीवर रख दिया और खुद उठकर तेज से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक नए फैसले की सुर्खी छाई हुई थी। क्रैम्प हाउस से काफ़ी फासले पर एक नौ-तामीर शुदा इमारत में इस वक्त इमरान और साथी मौजूद थे। इन सब ने मेकअप करके मुकामी रूप इख्तियार कर लिया था। उनके जिस्मों पर मुकामी पुलिस की वर्दियां थी। पुलिस की ही 2 बंद जीपें इमारत के कंपाउंड में खड़ी थीं। जोसेफ और जवाना वहाँ मौजूद नहीं थे। इमरान ने उन्हें वहीं रहायशगाह पर ही छोड़ दिया था। आखिरी संदिग्ध दाम का मकसद क्या है, जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो इस वक्त लेडी इंस्पेक्टर के मेकअप और लिबास में थी।
ہم صرف حکومت کو ایک شاکنگ ٹارچر دینا چاہتے ہیں اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری سمجھ میں تو یہ سارا کیس ہی نہیں آیا، ہم کوئی ٹھوس اقدام کرنے کی بجائے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں، تنویر نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کیا جائے؟ عمران نے پوچھا۔ اس ملک میں ہنگامے بھرپا کر دیے جائیں، زوردار قسم کی تباہی مچائی جائے، اس طرح تو شاکنگ ٹارچر حکومت کو مل سکتا ہے۔ اجلاس کا ڈھونگ رچانے اور پھر پولیس کی وردیوں میں ہوائی فائرنگ کر کے فرار ہو جانے سے کیا ہوگا؟ تنویر نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران یا کوئی دوسرا بولتا، اچانک عمران کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں، اور عمران نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ ٹوں ٹوں کی آوازیں اسی میں سے نکل رہی تھیں۔ عمران نے اس کے کونے میں موجود ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو ایس ٹی کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن دبتے ہی اس میں سے ایک آواز نکلی، یس ڈبل ایس ٹی اٹینڈنگ اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ یہ کوڈ عمران نے انجلو اور اس کے آدمیوں کے ساتھ رہائش گاہ سے چلتے ہوئے طے کیا تھا۔ کرائم ہاؤس کے گرد مشکوک افراد نگرانی کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کرنے کا انداز بڑا ماہرانہ ہے، اسی لیے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق ریڈ آرمی سے ہوگا۔ اوور بولنے والے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ یہ اینجلو کا اسسٹنٹ آتھر تھا، جسے عمران نے اپنی روانگی سے کچھ ہدایات دے کر بھیجا تھا۔ گڈ، اب تم ایسا کرو کہ ترکیب نمبر 1 پر عمل شروع کر دو، ہم 5 منٹ بعد یہاں سے چل پڑیں گے۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا ہے۔ اوور، آرتھر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ چلو بھائی، اب شاکنگ ٹارچر کا آغاز کیا جائے، عمران نے کہا، اور کمپاؤنڈ میں کھڑی جیپوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم نے یہی کرنا ہے کہ کرائم ہاؤس تک پہنچنے والے ہجوم پر ہوائی فائرنگ کرنی ہے، اور جب سب لوگ ادھر ادھر دوڑ کر غائب ہو جائیں تو ہم نے وہاں وردیاں اتار کر ادھر ادھر بکھر جانا ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک سمجھے ہو، عمران نے جیپ میں سوار ہوتے ہوئے کہا۔ صفدر دوسری جیپ میں بیٹھ گیا۔ عمران کے ساتھ جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل تھے۔ چند لمحے بعد دونوں جیپیں عمارت سے باہر آئیں اور پھر ہانسی تیز رفتاری سے اس طرف کو بڑھنے لگیں جدھر کرائم ہاؤس واقع تھا۔ سڑک پر معمول کے مطابق آمد و رفت جاری تھی۔ چند لمحوں بعد انہیں دور سے ہی گہرے نیلے رنگ کی وسیع عمارت، جسے کرائم ہاؤس کہا جاتا تھا، نظر آنے لگی۔ اینجلو نے انہیں پہلے ہی پوری تفصیل بتا دی تھی، اس لیے اس کے پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی۔ ابھی ان کی جیپیں عمارت کے قریب نہ پہنچے تھیں کہ اچانک عمارت سے کچھ فاصلے سے حکومتی نظام مرد آباد، ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد کے زوردار نعروں سے فضا گونج اٹھی، اور پھر 60-70 افراد ارد گرد کی گلیوں سے نعرے لگاتے ہوئے نکلتے دکھائی دیے۔ ان سب کا رخ کرائم ہاؤس کی طرف ہی تھا۔ ان آدمیوں کے نظر آتے ہی عمران نے تیزی سے ایک طرف جیپ روکی اور اچھل کر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی، اور چند لمحوں بعد فضا اسٹین گن کی مسلسل فائرنگ سے گونج اٹھی۔ یہ فائرنگ عمران کے ساتھیوں کی طرف سے کی گئی تھی۔ گون کی مشین گنوں کا رخ آسمان کی طرف تھا، اور وہ فائرنگ کرتے ہوئے تیزی سے ادھر ادھر پھیلتے چلے گئے۔ دوسرے لمحے فضا انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ یوں لگتا تھا جیسے گولیاں مظاہرہ کرنے والے افراد کے جسموں پر پڑ رہی ہوں، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ 60-70 افراد یوں دوبارہ گلیوں میں غائب ہو گئے جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی تیزی سے ارد گرد کی عمارتوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ عمران اکیلا ایک گلی میں دوڑتا گیا۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی۔ اس نے اسٹین گن گلی کے کونے میں موجود کوڑا کرکٹ کے ڈرم میں اچھال دی، اور پھر بھاگتے بھاگتے اس نے اپنے جسم پر پہنی ہوئی پولیس یونیفارم کی قمیض اتاری اور اس کا گولا بنا کر ایک مکان کی چار دیواری کے اندر اچھال دیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے ایک برآمدے کے ستون کی آڑ میں رکا۔ اس نے بڑی پھرتی سے یونیفارم پتلون اتاری اور لپیٹ کر ایک دکان کے چھجے کے اوپر اچھال دی۔ اب اس نے نیچے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ دوڑتا ہوا واپس سڑک پر آیا تو پوری سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ البتہ ارد گرد رہنے والے لوگ گلیوں کے کناروں پر موجود تھے اور اپنی اپنی عمارتوں کے دروازوں پر اکٹھے تھے۔ اسی لمحے دور سے پولیس گاڑیوں کے مخصوص سائرن سنائی دینے لگے تو وہاں موجود افراد انتہائی تیزی سے بکھرنے لگے۔ عمران نے بھاگ کر سڑک کراس کی اور سامنے موجود ایک چھوٹی سی عمارت کی پشت کی طرف آ گیا۔ ادھر ایک پتلی سی گلی اس کے متوازی تھی۔ عمران بڑی پھرتی سے آگے بڑھا، پھر اس گلی میں کھلنے والے دروازے کے ساتھ چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں چونکہ خاصا اندھیرا تھا، اسی لیے اس کا خیال تھا کہ وہ یہاں رک کر صورتحال کا جائزہ لے گا، لیکن جیسے ہی اس کے جسم دروازے سے ٹکرایا، عمران گرتے گرتے بچا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، وہ 3-4 افراد کے سخت ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ اسے اٹھا کر زمین پر پٹھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے اس کی کلائیوں میں کلپ ہتھکڑی جکڑ دی گئی، اور دوسرے لمحے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اسے یہیں روکو، مجھے یہ مشکوک نظر آتا ہے، میں باہر کی صورتحال دیکھ لوں، ایک رخت آواز سنائی دی۔ پھر عمران ایک سڈول جسم کے مالک نوجوان کو بھاگ کر اس دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ ادھر چلو، خبردار اگر غلط حرکت کی تو گولی مار دیں گے، 3-4 ہٹے کٹے باکسر نما آدمیوں نے اسے ایک طرف گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے مجھے کیوں پکڑ لیا ہے، میں تو بیکری کا مالک ہوں، پولیس فائرنگ سے ڈر کر بھاگا ہوں، عمران نے بڑے خوفزدہ اور عاجزانہ لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، اب اگر آواز نکالی تو آنتے باہر نکال دوں گا، ایک نے گھرا کر کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے ریڈ آرمی کے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، کیونکہ اسے پکڑنے والوں نے جس مہارت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا وہ عام پولیس کے بس کی بات نہیں تھی۔ عمران نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں 4 افراد موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڈول جسم والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، البتہ آنکھوں سے حیرت اور تعجب کے آثار نمایاں تھے۔
کیا ہوا باس؟ ایک نوجوان نے اس سے پوچھا۔ انتہائی حیرت انگیز، وہ نقلی پولیس اور مظاہرین سب غائب ہو گئے ہیں۔ ارے ہاں، یہ آدمی کون ہے؟ اس کی تلاشی لو۔ باس نے عمران کے قریب پہنچ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تلاشی نہیں لی باس، ان سب نے چونک کر کہا، اور پھر انہوں نے عمران کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن ظاہر ہے جیبوں میں کچھ ہوتا تو ملتا۔ وہ ٹرانسمیٹر بھی پولیس وردی سمیت مکان کے اندر پہنچ چکا تھا۔ جیبیں خالی ہیں جناب، تلاشی لینے والے نے اعلان کیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں چھپ رہے تھے؟ نوجوان نے ایک رخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔